السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج تلگنگ کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ آج سال دوم یعنی سیکنڈ ایئر کا پہلا لیکچر ہے اور اس پہلے لیکچر میں آپ کو پیپر پیٹرن بتایا جائے گا۔ پیپر پیٹرن کی مثال راستے کی سی ہے، جس طرح ہمیشہ منزل پر وہ مسافر ہی پہنچتا ہے جسے راستے کی خبر ہو، اور ہمیشہ وہ بچہ ہی اردو کا پیپر آسانی سے حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جسے پیپر پیٹرن کا علم ہو کہ کون سا سوال آتا ہے اور کتنے نمبر کا ہوتا ہے اور کتنا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں راستے کی مثال ہیں۔ تو آج معروضی پیپر پر بات ہوگی۔ مکمل پیپر 100 نمبر کا ہوتا ہے، جس میں سے آپ کو پہلے 20 نمبر کا ایک پیپر دیا جاتا ہے، جس کے لیے وقت بھی 20 منٹ آپ کو دیے جاتے ہیں۔ آپ کا یہ سوال نمبر 1 ہوتا ہے، اس میں 20 آپشن والے سوال ہوتے ہیں، 20 کثیر الانتخابی سوال ہوتے ہیں، 20 MCQs ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات بتانا بہت ضروری ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ کبھی بھی آپ پیپر دے رہے ہوں معروضی کا، تو اس کو حل کرنے میں جلدی نہیں کرنی ہے۔ جی ہاں، 1-2 مرتبہ اسے کا بغور مطالعہ کر لیں تو سوالات کے جوابات آسانی سے آپ کے ذہن میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ جلدی کی جائے تو جلدی میں غلطی ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ معروضی پیپر میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو 1-2 مرتبہ معروضی پیپر کو پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے اس کی وہ تقسیم کی ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ سیکنڈ ایئر کے پہلے 5 جو MCQs ہیں وہ اسباق میں سے آتے ہیں۔ آپ کی جو سرمایہ اردو ہے، آپ کی جو کتاب ہے، اس میں جتنے اسباق ہیں، ان اسباق میں سے بھی اور ان اسباق کے مصنفین کے تاریخ ولادت اور تاریخ وفات بھی پوچھی جا سکتی ہے۔ تو یہ سوال، یہ 5 MCQs اس بچے کے لیے جو ہے بہت آسان ہے جس نے اسباق کا بغور مطالعہ کیا ہوتا ہے۔ اگلے 5 رموز اوقاف۔ رموز رمز کی جمع ہے، جس کا مطلب اشارہ ہے، اور اوقاف وقف کی جمع ہے، اور وقف کا مطلب ہے ٹھہرنا، رکنا۔ یعنی رموز اوقاف یا رموز و اوقاف، اشاروں پر رکنا۔ تو یہ کون سے اشارے ہیں؟ جی ہاں، یہ اردو گرامر میں یا اردو زبان میں مختلف علامتیں ہیں جو کہ عبارت میں اگر استعمال کی جائیں تو عبارت کی معنی میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور وضاحت پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح ایک چھوٹی سی علامت ہے جسے ہم جو ہے کیا بولتے ہیں، سکتہ کہتے ہیں، اس کی شکل کچھ یوں ہوتی ہے۔ تو یہ چھوٹی سی علامت ہے، لیکن یہ اپنے اندر بہت ہی وسعت رکھتی ہے۔ مثال، احمد، اکرم اور اسلم دوست ہیں۔ یہ ایک پورا جملہ ہے، احمد، اکرم اور اسلم دوست ہیں، لیکن ہم اب یہ نہیں جان پا رہے، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہاں 2 دوستوں کی بات کی گئی ہے یا 3 دوستوں کی بات کی گئی ہے۔ تو جب ہم یہ سکتہ کی علامت احمد کے بعد جب ہم سکتہ کی علامت لگاتے ہیں تو اب عبارت اپنا مفہوم واضح کر رہی ہے کہ احمد، اکرم اور اسلم دوست ہیں، یعنی یہ 2 نہیں ہیں بلکہ یہ 3 دوست ہیں۔ تو یہ تو ایک چھوٹی سی میں نے مثال آپ کو دی ہے۔ اسی طرح بہت ساری علامات ہیں، کم و بیش 20-25 علامات ہیں جو کہ اپنا الگ الگ جن کا نام ہے، الگ الگ جن کی شکل ہے، جس طرح ندائیہ یا فجائیہ کی علامت یہ ہے، اس کے 2 نام ہیں۔ اس طرح آپ جانتے ہیں کہ سوالیہ کی علامت یہ ہے،
اس طرح بہت ساری علامتیں ہیں، جہاں پر جملہ مکمل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو ختمہ کی علامت وہاں پر اس طرح لگائی جاتی ہے۔ تو ان پر انشاءاللہ جو ہے مکمل تفصیل کے ساتھ جو گفتگو ہوگی، تو وہ جب رموز اوقاف پر پورا لیکچر ہوگا تو اس میں بتاؤں گا۔ آج تو میں معروضی پیپر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں کون کون سی جو ہے وہ سوالات آتے ہیں، تو انشاءاللہ اس پر مزید بھی گفتگو۔ ہاں، ایک بات بتانا یہاں پر بہت ضروری ہے کہ یہاں پیپر میں رموز اوقاف میں سوال کس طرح آتے ہیں، تو وہ یا تو علامت دے گا اور کہے گا کہ بتائیے یہ علامت کون سی ہے، اور اگر آپ علامت کی اشکال سے، اس کی شکل و صورت سے واقف اور آگاہ ہوں گے تو آپ بتائیں گے۔ مثال وہ سوال دیتے ہیں کہ یہ کون سی علامت ہے، اور نیچے یہ 4 جواب دے دیتے ہیں، تو اگر آپ کو علم ہوگا کہ یہ سکتہ کی علامت ہے تو آپ اس پر نشان۔ یا دوسری طرح کا سوال کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ یہ علامات کا استعمال دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ علامت کا استعمال درست ہے یا نہیں ہے، تو اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو یہ آپ 2 باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ اگلے 5 جو ہے 11 سے 15 جو ہے مطابقت، حروف کا استعمال اور غلط جملے ہوتے ہیں ان کو درست کر کے لکھنا ہوتا ہے، اور یہ غلط جملے جو ہے یہ املاء کے لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں اور گرامر کے لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ حروف کا استعمال، حرف اردو گرامر میں اس لفظ کو کہتے ہیں جو اکیلا کوئی معنی نہ دے جب تک کہ جملے میں استعمال ہو۔ تو سے، تک، کو، پر، میں، یہ حروف ہے۔ گویا، چونکہ، چنانچہ، جبکہ، حالانکہ، کیونکہ، اگر، مگر، لیکن، یہ حروف ہیں، یہ الگ کوئی معنی نہیں دیتے۔ آپ ساری زندگی بولتے رہیں ورنہ ورنہ ورنہ، ورنہ نے کوئی مفہوم ادا ہی نہیں کرنا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو جملوں میں جب یہ ورنہ جملے میں استعمال ہوگا تو پھر اپنا مفہوم ادا کر گئے، یعنی محنت کرو ورنہ فیل ہو جاؤ گے۔ اب ورنہ نے جو ہے وہ اپنا کام دکھایا ہے اور اپنا مفہوم ادا کیا ہے۔ تو اسی طرح کے سوالات ہوتے ہیں کہ محنت کرو ڈیش، فیل ہو جاؤ گے، ورنہ، چونکہ، چنانچہ، جبکہ، تو 4 آپشن ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں پہ ورنہ آتا ہے، تو آپ یہ بہت آسان چیز ہے۔ مطابقت جو ہے یہ اس طرح، یہ بڑا آسان ہے کہ جیسا فعل ویسا ہی فاعل۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں جملے میں کہ اسلم، اسلم، میں نے کہا جیسا فاعل ویسا فعل، اسلم آیا، یعنی اسلم مذکر تو آیا مذکر۔ زاہدہ، زاہدہ اب مؤنث تو زاہدہ آئی۔ تو اسی طرح جو ہے اور اگر ایک ہی جنس سے تعلق رکھتی ہوں چیزیں تو ہمیشہ جو فعل ہے وہ آخری جنس کے مطابق آئے گا۔ اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ انسان کے 2 ہاتھ، 2 آنکھیں اور 1 سر ہوتا ہے۔ اب آخر پہ ایک سر آیا تو پھر آخر پہ ہم نے لگایا ہوتا ہے۔ اب اس کو اگر تبدیل کر لیں کہ انسان کا 1 سر، 2 آنکھیں اور 2 ہاتھ ہوتے ہیں۔ اب اس کو اور تبدیل کر لیں تو انسان کی 2 آنکھیں، 1 سر اور 2 ہاتھ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے اس کو اور تبدیل کریں گے تو آنکھیں اگر آپ آخر پہ لیں گے یعنی 1 سر، 2 ہاتھ اور 2 آنکھیں اب ہوتی ہیں آخر پہ آئے گا۔ تو یہ بڑا آسان ہے مطابقت، یعنی جیسا جو ہے وہ فاعل ہوگا تو ویسا ہی فعل ہوگا۔ اور اب سب سے آخر میں جو ان میں ایک مشکل بات ہے وہ یہ ہے مصادر کا بطور امدادی افعال درست استعمال۔ ویسے تو اس کے لیے ایک پورے جو ہے وہ لیکچر کی ضرورت ہے، لیکن میں آج آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں۔ تو ایک اردو گرامر میں جو ہوتا ہے مصدر، مصدر کی اردو گرامر میں پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر پہ ہمیشہ نون الف نا ہوتا ہے اور یہ کوئی بامانی لفظ ہوتا ہے، جس طرح آنا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا یہ جو 16 سے 20 تک جو ہے MCQs ہوتے ہیں اس میں مصادر دیے جاتے ہیں اور پھر ان کے آگے 4 جملے ہوتے ہیں جن میں سے 3 غلط ہوتے ہیں اور 1
ٹھیک ہوتا ہے۔ تو آج میں اسی کا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ ہمارا 16واں MCQs ہے، مصدر ہے آنا، اور اس کے نیچے جو ہے وہ 4 جملے ہوں گے۔ پہلا جملہ وہ ہمارے گھر آئے، دوسرا جملہ بچے کو اسکول چھوڑ آؤ، تیسرا جملہ زاہدہ کالج آئی، اور اسی طرح کا ایک چوتھا جملہ بھی ہوگا۔ تو اس میں یہ 3 غلط ہوتے ہیں اور ایک ٹھیک ہوتا ہے۔ تو میں آج آپ کو صرف اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں کہ جملہ وہ ٹھیک ہوگا جس میں کوئی نہ کوئی فعل ہوگا۔ اب آپ یہ 3 باتیں نوٹ کر لیں۔ اس میں جملہ وہ ٹھیک ہوگا جس میں کوئی نہ کوئی فعل ہوگا۔ دوسری اس کی پہچان یہ ہے کہ ایک فعل ہوگا اور ایک امدادی فعل ہوگا، جسے آپ جو ہے وہ انگریزی میں ہیلپنگ ورب کہتے ہیں۔ تو ایک فعل، اور پھر تیسری پہچان اس کی یہ ہے کہ فعل اور امدادی فعل کے درمیان کوئی اور لفظ نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ ان جملوں میں جو ہے وہ فعل کو ڈھونڈیں گے۔ تو آنا یہاں مختلف صورتوں میں استعمال ہوگا۔ آنا یہاں آئے کی صورت میں آیا ہے، یہاں آئی کی صورت میں، اور یہاں آؤ کی صورت میں۔ تو اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جو مصدر امدادی فعل کی صورت میں آئے گا، مصادر کا بطور امدادی فعل، مصدر ہمیشہ امدادی فعل کے طور پر آئے گا، اور امدادی فعل ہمیشہ فعل کے بعد ہوگا۔ کچھ مقامات ہیں جہاں پر جو ہے وہ امدادی فعل جو ہے وہ فعل سے پہلے آتا ہے، لیکن اس پر انشاءاللہ جب تفصیل سے اس پر بات ہوگی تو آج تو میں معروضی پیپر صرف آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو آنا یہاں آئے کی صورت میں، یہاں آئے کی صورت میں، اور یہاں آؤ کی صورت میں۔ تو اس سے پچھلا لفظ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا کوئی فعل ہے۔ تو آئے سے پچھلا لفظ گھر، گھر فعل نہیں ہے۔ آئی سے پچھلا لفظ کالج، کالج بھی فعل نہیں ہے۔ آؤ سے پچھلا لفظ چھوڑ، چھوڑنا یہ فعل ہے۔ تو ہمارا جو یہ والا کہ بچے کو اسکول چھوڑاؤ، یہ والا جملہ درست ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں اور یہ آپ کو ابھی پہلی مرتبہ سمجھ نہیں آئے گا، اور میں نے بھی بہت ساری باتیں اس میں سے جو ہے وہ نہیں بتائیں ابھی، کیونکہ جب اس پر مکمل ایک تفصیلی لیکچر دیا جائے گا تو پھر آپ کو بات بتائی جائے گی۔ آج صرف اتنا آپ یاد رکھیے کہ آپ کو جو معروضی پیپر سیکنڈ ایئر کا ہوگا پہلا، اس میں 20 منٹ ہوں گے، 20 MCQs ہوں گے۔ اور اچھا ایک بات یہاں پر اور بھی بتانا چاہوں گا کہ میں نے پہلے یہ کہا ہے کہ ان کی ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، وہ پیپر بنانے والے کی جو ہے وہ مرضی پر منحصر ہے کہ وہ اسباق میں سے جو 5 MCQs ہے وہ 11 سے 15 دے دے، اور یہ جو 11 سے 15 والے ہیں وہ پہلے دے دے۔ تو یہ ترتیب سے نہیں گھبرانا، آتے یہی 20 ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو آپ دیکھیے گا تو اس میں انشائیہ پیپر میں بتاؤں گا، اور پھر اس سے اگلے میں ان سب پر جو ہے وہ باری باری ایک لیکچر، ایک اس واقع میں سے کس طرح آتے ہیں، رموز اوقاف سے کیسے، اور اس طرح امدادی افعال سے کس طرح آتے ہیں سوالات، ان پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ سلامت رہیں، آپ کے والدین سلامت رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ حسن جعفری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔